صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے 4 رکعت کی، آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھول گیا۔ صحابی نے پھر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا تو پھر نماز چھوٹی ہو گئی یا بھول گئے۔ ہم نے کہا نہیں میں بھولا بھی نہیں، اور تیسرے دفعہ بھی اس نے یہی کہا۔ اب آپ نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا صادق ذل الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ تو حضور پاک نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اس لیے کہ نسیان جو ہے وہ نبی پر بھی ہو سکتا ہے، نسی آدم ولم نجد لہ عذبا، تو اسی لیے حضور نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم بھول گیا تو اولاد بھی بھول جائے گی۔ اور دوسرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضور نہ بھولتے تو ہمیں یہ مسئلہ کون سمجھاتا؟ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اگر انبیاء سے کہیں نسیان ہوا ہے، سہو ہوا ہے یا اجتہاد خلاف ہوا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ کہتے جی کہ اپنے اعضاء مرنے کے بعد کسی کو دینا، بہرحال میں نے آج تک کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اجازت نہیں، کیونکہ یہ جتنے اعضاء ہیں یہ ہمارا ملک نہیں کہ ہم جس کو چاہیں دے دیں، یہ تو اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ تو ایک رواج بن گیا ہے نا، اچھا جی لوگ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا 1000۔ بہرحال داڑھی کو سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہو وہ جائز ہے، بلکہ لگانا چاہیے۔ کہ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، اپنی سفیدی کو تبدیل کیا کرو، اور سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ مہندی اور ختم۔ زنا، سود خوری اور قرض، زنا سود خوری تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور قرض جب تک ادا نہ کرو معاف نہیں ہوتا۔ اگر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی آیت آ جائے بغیر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد چونکہ حدیث میں ہے جیسے کسی کو تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے پڑھے بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جن کا دماغ کمزور ہے تو اللہ کا نام ہے یا قوی یا قوی یا قوی، ہر نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے پڑھیں تو اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں نہ پڑھیں۔ اگر ہوائی جہاز میں جمعہ کی نماز کو، جمعہ تو سفر میں معاف ہے، تو تم جمعہ ہوائی جہاز میں پڑھو گے ماشاءاللہ، جب مسافر کے لیے جمعہ ہے ہی نہیں۔ بس عورت کی نماز مرد سے بالکل الگ ہے۔ رمضان روزے کے دوران ہاتھ کے ذریعے اگر اس نے مشترنی کی انزال ہو گیا، کفارہ تو نہیں ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، دوبارہ روزہ بھی رکھے اور توبہ بھی کرے۔ کفارہ تب ہوتا ہے جب بیوی سے جماع کرے۔ رمضان المبارک مہینے کا پاکستان والے ہر روزے دوبارہ پڑے گا، اگر روزہ کم ہوا ہو تو پورا کرنا پڑے گا، اگر کم نہیں ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ صدقے بارے میں جو شخص غریب ہے، مستحق ہے، اس کو دیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اگر یہی اپنی کسی قریبی بیوہ کو دے دے، بالکل غریب، اگر رشتہ دار ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے اور اس محتاج ہے، اس کو دینا جائز ہے، لیکن کوئی اور لالچ رکھ کے نہ دینا، اس لیے کہ صدقہ دیتے ہیں نا کہ تاکہ توجہ تو حاصل ہو جائے گی۔
کسی اور کو دے دو پتہ بھی نہ لگے کس نے دیا.